بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری مختصر سی گفتگو میں آپ نوٹ فرمائیں گے کہ ہمارے دوست غامدی صاحب جو آج کل مختلف انداز میں اپنے افکار پیش کر رہے ہیں، ان کے اپنے منہج میں کتنا ٹکراؤ ہے، اس کا اندازہ آپ آئندہ کی گفتگو سے لگا سکیں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ اہم کتاب ہے جس کی طرف ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں کی تعلیمات اور ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو شروع دور سے آج تک قرآن فہمی کے حوالے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست غامدی صاحب نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ یا اقوال صحابہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ان کی کتاب میزان کے صفحہ 17-18 کو دیکھنے سے اس صورتحال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ احادیث شریفہ اقوال صحابہ کو پس منظر میں بھیجنے کے بعد وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 19 پہ لکھتے ہیں، جسے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے بعد یہی کلام ہے، یعنی کلام عرب، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو پیش کیا ہے، علیکم بدیوانکم لا تضلوا، تم اپنے دیوان کو لازم پکڑو، گمراہ نہیں ہوگے۔ قالوا ما دیواننا، لوگوں نے عرض کیا ہمارا دیوان کون سا ہے؟ قال شعر الجاہلیہ، فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اشعار، فإن فیہ تفسیر کتابکم، اس میں تمہارے قرآن کی تفسیر ہے، ومعانی کلامکم، اور تمہارے کلام کے معانی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے تفسیر بیضاوی کی جلد 1 صفحہ 459 دیا ہے۔ یہ حوالہ ان کی کتاب میزان کے صفحہ 19 پر موجود ہے۔ یہاں ہم آپ حضرات کو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اس منہج میں کتنی جان ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کلام عرب کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن کے بعد یہی کلام ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو یہی کے لفظ میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ احادیث شریفہ اقوال صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی کہ وہ کلام عرب کو قرآن کے بعد سب سے اہم اتھارٹی شمار کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے جو انہوں نے دلیل پیش کی، اگر ہم اس دلیل کا تجزیہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی سند کے بارے میں شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، روی باسناد فیہ مجہول عن عمر، ارشاد الساری جلد 7 صفحہ 196۔ تو گویا انہوں نے کلام عرب پر اعتماد کے لیے تفسیر کے حوالے سے جو دلیل پیش کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کی سند اتنی کمزور ہے کہ اس میں تو مجہول راوی موجود ہے۔ اب ہم ان کے منہج کو جب سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث شریفہ کو قبول کرنے کے لیے متواتر سے کم کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے، جیسے انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 پر اس بات کا اظہار کیا ہے۔ تو احادیث شریفہ کو قبول کرنے کے لیے تو وہ متواتر سے کم کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے،
لیکن جب پورے کے پورے قرآن کریم کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو اس موقع پر وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ متواتر تو کجا، صحیح سند سے منقول تو کجا، ایسی روایت ہے جس میں راوی مجہول ہے، جس کا ذکر علامہ قسطلانی نے کیا۔ تو ایک طرف احادیث شریفہ کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے میں تساہل کا پہلو اور عرب کے کلام کو اہمیت دینے کے لیے جو دلیل پیش کی گئی وہ کتنی کمزور ہے، اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ جب کوئی حدیث یا صحابی کا قول پیش کیا جاتا ہے تو اصولاً احادیث شریفہ کی جو کتابیں ہیں ان کو بنیادی سورس کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دوست نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پیش کیا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔ حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ دیتے تو چونکہ سند واضح ہو جاتی کہ اس کی سند میں تو مجہول ہے، لہٰذا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا حوالہ دے رہے ہیں 7ویں صدی کی ایک کتاب کا جو تفسیر بیضاوی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ عام معاملات میں تو وہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے متواتر سے کم کسی کو قبول نہیں کرتے، اور یہاں پہ پورے قرآن کریم کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ کمزور، اور اس کا حوالہ 700 سال بعد کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے آپ کو ہمارے دوست غامدی صاحب کے منہج کا تضاد اور ٹکراؤ نظر آئے گا کہ اگر وہ مسترد کرنے پہ آئیں تو احادیث صحیحہ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ تو متواتر نہیں ہے، لہذا ان سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی عمل یا کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ پورے کے پورے قرآن کریم کو سمجھنے کا منہج بتانے پر آئیں تو ایسی دلیل کو قبول کر لیتے ہیں کہ جس کی سند میں مجہول راوی ہے، اور جس کا حوالہ دینے کے لیے انہیں 700 سال بعد کی کتاب کا سہارا لینا پڑا۔ اس ساری کی ساری صورتحال سے آپ کے سامنے غامدی صاحب کے منہج میں جو تضاد ہے، جو ٹکراؤ ہے، وہ واضح ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امت اسلامیہ کے اکابر مفسرین، محدثین، فقہاء کے ساتھ جوڑے رکھے، اور 15ویں صدی میں اس طرح کے بعد حضرات نے جو ایک نیا منہج پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کوئی جان بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کے افکار سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون